بیٹی اور باپ کا تعلق۔ بیٹیاں وہ بچیاں ہیں جو زندگی میں باپ کی بہترین دوست بنتی ہے۔ بچی پردیس میں بھی ہوگی، ان کے دل میں باپ کی محبت ہوگی، وہ باپ کے لیے اداس ہوں گی۔ ہمیشہ بچی اس بات کا خیال رکھتی ہے کہ میری وجہ سے میرے ابو کو کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، ان کی زندگی میں کوئی رنج و الم نہ آئے، ان کو کوئی پریشانی نہ آئے۔ تو اس سلسلے میں اکثر دیکھا ہے کہ جب نوجوان بچیاں جمع ہوتی ہے تو وہ اپنے والد کے متعلق بہت باتیں کرتی ہے۔ سائنسی ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ والد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بچی کی تعریف کرے اور یہ کہے کہ وہ ایک پیاری شہزادی ہے۔ بچیاں باپ سے ہی یہ رد عمل دیکھنا چاہتی ہے کہ ابو ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ ماں اس خالی جگہ کو کبھی پر نہیں کر سکتی۔ ایک بات یاد رکھ لے، ایک اصول یاد رکھ لے کہ باپ کی محبت سے بچی میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے باپ کو چاہیے کہ وہ خود اعتمادی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے اپنے لڑکی کے۔ اگر اس تعلق کو دیکھنا ہو تو آئیے ہم چلتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں۔ دیکھیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو اتنی عزت دیتے تھے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا چل کر آتی تھی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے اور ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اٹھ کر استقبال فرماتے تھے اپنی لڑکی کا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر دیکھیے بیٹی کا رشتہ کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں سب کے لیے ایک ایک روٹی بنائی، ایک حضرت علی کے لیے، ایک حضرت حسن کے لیے اور ایک حضرت حسین کے لیے، اور ایک روٹی اپنے لیے بنائی۔ جب وہ روٹی کھانے لگی تو دل میں خیال آیا کہ فاطمہ روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں آپ کے والد گرامی کو کچھ کھانے کو ملا ہے یا نہیں۔ جب دل میں خیال آیا تو فاطمہ الزہرا نے روٹی کے دو حصے کر لیے، آدھا حصہ خود کھا لیا اور بقیہ آدھا اپنی چادر کے کونے میں لپیٹا۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے استقبال فرمایا، پوچھا بیٹی کیسے آنا ہوا؟ ابا حضور میں روٹی کھا رہی تھی، خیال آیا پتہ نہیں آپ نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، میں آپ کے لیے آدھی روٹی لے کر آئی ہوں۔ سبحان اللہ، ایسی ہمدرد بیٹی اللہ ہر ایک کو عطا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آدھی روٹی پیش کی۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے روٹی کا ٹکڑا اپنے منہ میں ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنچیاں نکل گئی اور فرمایا، فاطمہ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، آج تیسرا دن ہے تیرے والد کے منہ میں روٹی کا کوئی ٹکڑا نہیں گیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ باپ اور بیٹی کا تعلق ایک عجیب نعمت ہے دوستو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہی معمول تھا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مرتبہ بہت بھوک محسوس فرما رہے تھے، باہر تشریف لائے تو حضرت ابوبکر اور عمر بھی ساتھ ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی کے گھر آئے، اس صحابی نے کھجوروں کے گچھے لا کر دیے، انہوں نے ایک بکری کو ذبح کیا، اس کے کچھ گوشت کو پکایا اور کچھ کو بھونا۔ جب انہوں نے لا کر وہ گوشت سامنے رکھا تو نبی علیہ السلام نے اس کی ران میں سے کچھ گوشت کا کاٹا اور اس میزبان کو کہا کہ دیکھو مجھے نہیں معلوم کہ میری بیٹی نے کچھ کھایا یا نہیں، تم یہ گوشت میری طرف سے میری بیٹی کو پہنچا دو۔ تو بیٹی باپ کا خیال کیسے رکھ رہی ہے اور والد اپنے بیٹی کا خیال کیسے رکھ رہے ہیں، یہ تعلیم، یہ وہ محبتیں ہیں جو اللہ کو پسند آتی ہے۔ جب یہ محبت کا تعلق پروان چڑھے گا تو بیٹی کبھی اپنے باپ کو بدنام نہیں کرے گی۔ آج بیٹیاں اتنی جرأت والی بن جاتی ہے کہ ان کو سمجھانا ہو تو باپ کے ہونٹ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ وہ لفظ ڈھونڈ رہا تھا، لرزتے ہونٹوں سے ضعیف باپ کو بیٹی سے بات کرنی تھی۔ اللہ اکبر۔ تو بیٹی کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ سے محبت رکھے اور باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی سے محبت رکھے۔ آج تو باپ بیٹی سے بات کرتے ہوئے کانپتا ہے، یہ میری عزت کس طرح خراب کر رہی ہے، کیونکہ بیٹی کی ایک غلطی باپ کے سر سے پگڑی اچھال دیتی ہے، ماں کے سر سے دوپٹہ اتار دیتی ہے، خاندان بدنام ہو جاتا ہے۔ بچی کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ہر چیز انسان کے ضائع ہو واپس مل جاتی ہے، عزت وہ چیز ہے ضائع ہونے کے بعد واپس نہیں ملا کرتی۔ کہتے ہیں کہ علم، دولت اور عزت تین چیزیں ایک جگہ اکٹھی تھی، جب جدا ہونے لگی تو تینوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہمیں بتا دو کہ اگر تمہیں ڈھونڈنا چاہیں تو کہاں ملو گی؟ تو ماں نے کہا کہ میں اگر کہیں چلا بھی جاؤں اور کوئی مجھے ڈھونڈنا چاہے تو بازاروں میں ملتا ہوں۔
یعنی کوئی انسان مال ضائع کر بیٹھے دوبارہ لینا چاہتا ہے تو وہ بازار میں جائے تجارت کرے دوبارہ مالدار بن جائے گا۔ علم نے کہا اگر میں جدا ہو جاؤں، کوئی مجھے پانا چاہے تو میں مدارس میں ملتا ہوں، مجھے مدارس میں ڈھونڈو، علماء کی صحبت میں ڈھونڈو۔ تو مال نے بھی اپنا پتہ بتا دیا، علم نے بھی اپنا پتہ دیا، مگر عزت خاموش کھڑی تھی۔ تو مال اور علم نے پوچھا کہ تم ہمیں اپنا پتہ نہیں بتا رہی کہ کہاں ملو گی؟ تو عزت نے جواب دیا جب میں ایک دفعہ جدا ہو جاتی ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ کبھی ملا نہیں کرتی۔ تو بچی کو یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خاندان کی عزت ایک مرتبہ خراب ہو جاتی ہے، وہ دوبارہ پھر نہیں ملا کرتی، نہیں بنا کرتی۔ جب یہ باتیں دل میں بٹھائیں گی وہ بچی باحیا بنے گی، نیکوکار بنے گی، پرہیزگار بنے گی، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کر کے ماں باپ کو بھی خوش کرے گی اور اپنے رب کی مستجاب دعوات بندیوں میں شامل ہوگی، اور اپنی باپ کی عزت کو، باپ کی پگڑی کو اور باپ کی زبان کو اور باپ کی عزت کو بلند پروازوں پر چڑھائے گی، اور کامیابی کے قدم بچی اور اس کے باپ دونوں کے دونوں آگے بڑھیں گے اور کامیابی ان کے قدم چومے گی۔ تو آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ باپ کو بیٹی کی قدر اور بیٹی کو باپ کی قدر اور محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔